حدیث بخاری میں بڑی مزیدار ہے، بخاری میں، سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد امت مسلمہ کے پاس سب سے معتبر کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنے بھائی سے قرضہ لینے لگا، ایک دوست اپنے دوست سے پیسے لینے لگا۔ اس نے کہا یار پیسے تو میں دے دیتا ہوں پر کوئی گواہ۔ اس نے کہا غریبوں کے گواہ نہیں ہوتے، میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا کسی کی ضمانت دے دو۔ اس نے کہا میری کون ضمانت دے گا، میری ضمانت میرا اللہ ہی دے گا۔ وہ بات ہو گئی 1000 دینار۔ اس کو بات بڑی پسند آئی، کہا اللہ کے نام پر تو کہتا ہے، اللہ بھی گواہ ہے ہمارے درمیان اور اللہ ہی ضمانتی ہے، تو لے لے پیسے۔ 1000 دینار دے دیے۔ اب وہ بندہ دریا کے پار چلا گیا۔ محنت، یہ دیکھیں اب اس حدیث سے آپ درس دیکھیں، یہ حکایت نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بیان کیا ہوا فرمان ہے۔ اس کی صداقتوں پہ دیکھیں، اور بخاری کی حدیث کے جملے کتنے حسین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے پیسے لیے بطور قرضہ، وہ دریا کے پار چلا گیا، محنت مزدوری کرتا رہا۔ جب مقررہ وقت آیا تو اس نے 1000 دینار جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اس تاریخ کو اس نے 1000 دینار لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ مجھے کشتی ملے تو میں اس تک پہنچاؤں۔ لیکن اس نے اتفاق کہ اس دن کشتی کوئی نہ ملی، بڑا انتظار کیا، کشتی کوئی نہ ملی۔ اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے پھاڑا، موٹی لکڑی ہوتی ہے نا بانس کی طرح، اس کے اندر سوراخ بن جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے۔ اس نے اندر سے اس کی کھدائی کی، اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور ایک رکا رکھا کہ بھائی میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تو میں 1000 دینار رکھ رہا ہوں، جس رب کی ضمانت پر میں نے لیے تھے مجھے امید ہے رب تجھ تک پہنچا دے گا، مجھے امید ہے اللہ پہنچا دے گا تیرے تک، مجھے امید ہے رب پہنچائے گا۔ یہ کہہ کہ اس نے اس کو بند کیا کسی کپڑے کے ساتھ اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا، وہ جو شخص تھا وہ بھی کنارے آیا کہ آج اس کا وعدہ ہے، اس نے آنا ہے۔ دینے والے کو ٹینشن ہوتی ہے تو میرے خیال ہے لینے والے کو بھی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے کہ آج لینے۔ وہ آ گیا کنارے پہ کہ آج پیسے آنے، لیکن کوئی شے نہ آئی۔ ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی تو اس نے اٹھائی لکڑی کا، چلو پیسے نہیں ملے تو ایندھن تو ملا ہے نا، گھر جا کے لکڑی جلا کے روٹی تو پکائیں گے نا۔ وہ لکڑی اٹھا کے گھر لایا، گھر لا کے جب اس کو چھیلا، توڑنے لگا کہ ٹکڑے کر کے اس سے آگ جلاتا ہوں، اس نے کھولی تو اندر سے رکا بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آیا۔ رب کریم کا انداز دیکھو کہ دریا کتنا چوڑا ہوتا ہے اور جو کاغذ ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے دریا کے اندر، لفظ مٹ جاتے ہیں، لیکن ہر چیز کو بحفاظت میرے رب کریم نے پہنچا دیا۔ اس نے جب اس کو کھولا نا تو 1000 دینار بھی نکل آیا، مقررہ وقت پہ اسے پیسے بھی مل گئے، وہ بڑا راضی ہوا۔ اب یہ بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا، پتہ نہیں اس تک پہنچے کہ کہیں گم ہو گئے۔ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا۔ معصوم آمنہ، حبیب کبریا، سید کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن کے ساتھ اپنی امت کو حسین اخلاق سکھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے غلاموں، ایک اور 1000 دینار لے کے دروازے پہ آیا اور دستک دے کے کہنے لگا میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے کشتی نہیں ملی، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ہمت کی تھی پر موقع نہیں ملا، اللہ جانتا ہے جس رب کی ضمانت پہ میں نے تجھ سے پیسے لیے کہ میری کوشش پوری تھی پر موقع نہیں ملا، میں آیا ہوں پیسے رکھ لے۔ اس نے کہا اگر اللہ تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا پھر وہ کریم بھی بڑا ہے، تو نے دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے باحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے، میرے دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے۔ او بھائی، جو رب کریم پہ بھروسہ کرے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے، اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا، اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے، محنت کر رہا تھا، جدوجہد کر رہا تھا، کوشش تھی، وہ نیت اس کی صحیح تھی، دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا، کوشش جاری تھی، ہمت کر رہا تھا، فوت ہو گیا۔ یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے، وجد آتا ہے ان لفظوں پہ، اب کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا۔ دیکھو اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کی اللہ قرضے ادا کرے،
اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے؟ رب جس کے قرضے دے، اللہ کا ہے مجھ سے لے لے، چل یار رہنے دے۔ او بھائی ان لفظوں کو دیکھیں نا، حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو بھائی، ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا، ایک بعد میں فوت ہوا، جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے، سمجھ لے کچھ قرضے تھے، اب وہ پہلے فوت ہوا، اسے بعد میں احساس ہوا، اس نے کوشش بھی کی، معافیاں بھی مانگی، لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا، جس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمے حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لیں کوئی وارث بھی نہیں۔ تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دے، تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑیاں معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا، مجھے بڑی تکلیف دی، میرے حقوق ضائع کیے، میں نہیں معاف کرتا۔ تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھنا، چل بعد میں بات کرتے ہیں، اٹھ تو صحیح، وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال۔ اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں، تو جس مکان کو رب تیار فرمائے، جس کو اللہ بنائے، اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوں گی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا، دیکھتا ہی گیا۔ عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا۔ کہ یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ میں غریب فقیر، میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں محل تجھے دے دیتا ہوں، تو معافی دے دے، محل تیرا ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا، کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ، وہ ایک محل نہیں، وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں، اس کا بازو پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے۔